بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے ایک ایسے موضوع پر کہ جس کا آج کل ہمیں بڑا سامنا ہے، کیونکہ جیسے ہی پاکستان میں گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک جو عجیب طرح کا مزاج ہے، طوفان ہے، گالیاں ہیں، بدتمیزی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت قریبی دوست بھی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عجیب و غریب القابات سے نواز رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہ جو تنقید ہے وہ تھوڑی سی لاجیکل ہونی چاہیے، اور ایک باشعور قوم کی طرح چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور پھر ان کا جواب دینا چاہیے۔ ہر انسان کا ایک خاص نظریہ ہوتا ہے اور اس کی خاص کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک کسی وہ خاص مکتبہ فکر کا ماننے والا ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے پھر وہ اپنی جو سیاسی وابستگی ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ سیاسی شعور جو ہے ہمارے ہاں ابھی تک اس نہج کو نہیں پہنچا کہ ہم چیزوں کو لاجیکلی دیکھیں۔ ہم ابھی تک شخصیت پرستی میں جکڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس شخصیت پرستی کے آگے ہم بعض اوقات اپنے ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ملک کا مفاد جو ہے وہ ہر حال میں ہمیں عزیز رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اسی سے ہمارا تعارف ہے۔ یہ تگڑا ہے تو ہم بھی طاقتور ہیں، اور یہ اگر کمزور ہے تو ہم جتنے بھی طاقتور ہوں، ہمارے پاس پیسہ ہو، عہدے ہوں، ہماری کوئی حیثیت نہیں پوری دنیا کے سامنے۔ کیونکہ دنیا کے سامنے جب آپ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں، اپنے آپ کو آپ دنیا کے سامنے متعارف کرواتے ہیں، تو پھر آپ کے پیچھے آپ کی پہچان آپ کا ملک ہوتا ہے کہ وہ معاشی حوالے سے کتنا طاقتور ہے، سیاسی حوالے سے اور دفاعی حوالے سے۔ تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے ہر حال میں کہ ہمیں پہلے نمبر پر اپنے ملک کا مفاد عزیز ہونا چاہیے، اور جو بھی ملک کے لیے بہتر کرتا ہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس کی اگر ہم تعریف نہیں کر سکتے تو اس کو گالیاں بھی نہ دیں، تنقید بھی نہ کریں، اور تنقید کرنی بھی تو پازیٹیو تنقید کریں کہ جس سے اگلے بندوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ کیونکہ جب ہم پازیٹیو کسی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، مثبت تنقید کرتے ہیں، تو وہ ہماری ایک نیکی ہوتی ہے، کیونکہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اس کے پاس اگرچہ ٹیم ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ جو تنقید ہوتی ہے توجہ دلاؤ نوٹس بن جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسے ہنٹس ہوتے ہیں تو پھر اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے اور وہ ملک کے مفاد میں جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ شخصیت پرستی کے سحر سے نکل آنا چاہیے۔ شخصیت پرستی جو ہے یہ انسان کو بہت نقصان دیتی ہے، ملکوں کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی شخصیت کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کا غلط بھی آپ کو صحیح لگنے لگے، تو پھر وہاں سے برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، کیونکہ پھر آپ حق اور سچ کے رسے سے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا وہی سچ ہے، جو میں نے دیکھا وہی سچ ہے، اور یہاں سے پھر عقل کل کی طرف آپ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا کہا سچ ہے، جو کہ فاشزم ہے۔ جس طرح میں دنیا کو دیکھتا ہوں ویسے آپ دیکھیں، جس طرح میں سوچتا ہوں ویسے آپ سوچیں۔ حالانکہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے کوئی دو بندے کسی ایک موضوع پر ایک طرح کی سوچ رکھتے ہوں، اگر وہ متفق بھی ہوں تو ان کا اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، یا کتنے درجے پر جا کر وہ اس کو پسند کر رہا ہے، کتنے درجے پر جا کر وہ دوسرا کر رہا ہے، تو فرق رہتا ہے۔ کیونکہ خدا نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، فرشتے ہو جاتے نا، پھر انسان نہ رہتے۔ تو ہمارے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں، ہمارے اندر جو یہ جو چیزوں کو دیکھنے کی، جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اور پھر اپنا اظہار کرنے کی صلاحیت ہے، یہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ تو اس اختلاف کو، اس رنگا رنگی کو، خدا کی بنائی ہوئی اس جو ہمارے عطا کردہ اس صفت کو ہمیں آنر کرنا چاہیے، اس کو گالی نہیں بنانا چاہیے، اور دوسروں کے نقطہ نظر کی اہمیت ہوتی ہے، اس کو اگر ہمارے نقطہ نظر سے وہ مختلف ہے تو ہمیں یہ سوچ کر اسے قبول کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے کہ ہمارا نقطہ نظر بھی تو ان سے مختلف ہے، وہ بھی ہمیں برداشت کریں تو ہم بھی کریں۔ تو یہ جو برداشت کرنے کا عمل ہے یہ بھی دو طرفہ ہے، کہ ہم دوسروں کو برداشت کریں اور وہ بھی ہمیں برداشت کریں، کہ ہماری جو الگ سوچ ہے، ہمارا الگ نظریہ ہے، ہماری الگ پسند ہے، اس دوسروں کو اس پہ کوئی حق نہیں کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو ڈکٹیٹ کریں۔ جب کبھی بحث ہوتی ہے تو اس کو لاجیکل طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور دوستوں کے درمیان رنجشیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو عمل ہے سیاست کا، یہ جو قوم کا، ملک کا، یہ ہم سب کا ایک جیسا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا گھر ہے، اور ہمیں اس کو مل کر سنوارنا ہے، اس کو مل کر بنانا ہے۔
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اپنے ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھنا چاہیے. کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، لیکن اپنے ملک کے مفاد کو ہر حال میں پہلے نمبر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ آج کل میں اکثر میں دیکھتی ہوں ٹویٹر پر یا دوسرے سوشل میڈیا کی جو دوسری سائٹس ہیں ان پر، کہ لوگ آپ نے کوئی ایک چیز شیئر کی تو لوگ آ کر آپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگ جاتے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اچھا، میں اپنی مثال دوں تو میں نے کبھی بھی کسی کو، مطلب جو بھی کوئی بندہ اپنے اظہار کرتا ہے خیالات کا، میں نے کبھی اس کو منع نہیں کیا، کبھی وہاں جا کر کوئی ایسے کلمات نہیں لکھے جو اس کی دل آزاری کا باعث ہوں. میں ان کی سوچ کو، ان کی رائے کو احترام دیتی ہوں اور اس کا آنر کرتی ہوں. لیکن میں نے دیکھا کہ اکثر بہت ینگ بچے اور جن کی تعلیم بھی بہت واجبی ہوتی ہے، وہ پھر آ کے ہم جو ان سے عمر میں کافی بڑے ہیں اور شاید تجربے میں بھی اور شاید کوئی کتابوں کی اس میں بھی، تو وہ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے. آپ نے مطلب کوئی وہ سوال ہی نہیں کرتے کہ طریقے سے بات کریں، وہ آ کے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہا ہے، آپ نے کیوں کہا ہے، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. یہ ایک رویہ جو ہے ہمارے یہاں پچھلے کچھ سالوں سے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. کہ آپ کو اگر ایک بندہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے نام بگاڑ رہے ہیں، آپ لوگوں پہ فتوے دے رہے ہیں، غداری کیا کیا، تو کوئی بندہ اگر سافٹ جو امیج ہے، کوئی نرم لفظوں میں اپنی ذات کا، اپنے خیالات کا، اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کی طرح بات کرے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو کرے. تو یہ ایک رویہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور اس سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، ویسے تو اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا ہے وہاں اتنے بڑے بڑے جو ان کے پروفائل ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے حافظ ہیں، عالم ہیں، اور نام بھی اتنے شاندار مسلمانوں والے ہیں. لیکن یہ جو کام ہے، مطلب ہے کہ آپ نے تضحیق کی اپنی ماؤں کی عمر کی عورتوں کی، بہنوں کی، اور وہ خصوصاً جو سوشل میڈیا پہ جو جرنلزم سے جڑی ہوئی خواتین ہیں ان کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ بہت ہی تضحیق امیز گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. یہ آپ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ سچ کیا ہے. اور جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے میرے خیال ہے وہ بہت غلط ہے، کیونکہ حقیقت کا تو کم لوگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، باقی جو دور سے چیزیں جیسے دکھائی دیتی ہیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. تو اس لیے آپ نے اگر اختلاف بھی کرنا ہے اور اگر آپ نے اپنی بات کہنی ہے، آپ کے پاس اپنا پروفائل ہے، اپنی ٹائم لائن ہے، اس پہ لکھیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک مہذب زبان میں لکھیں، گالیاں نہ دیں لوگوں کو. اور آپ خواہ مخواہ میں اپنے گناہوں کے، اپنے جو اعمال کا خانہ ہے اس کو گناہوں سے بھر رہے ہیں. آپ اچھے طریقے سے بات کریں، آپ جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کی اچھی باتیں لکھیں، ان کے اچھے کاموں کی فہرست دیں بیچ میں کہ ہمارے پارٹی نے یہ کام کیا تھا، آپ کی پارٹی یہ غلط کر رہی ہے. مطلب ایک پازیٹیو جو طریقہ ہے وہ استعمال کریں، وہ رستہ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا لے کر لوگوں کے پیچھے پڑیں اور کہیں کہ جو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح مانو ورنہ. تو یہ فاشزم ہے جو کہ معاشروں کو بگاڑ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اور عدم برداشت کا جو رویہ آج کل ہمارے ہاں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک کوئی بات نہیں کہ جب آپ دوسروں کی بات سننے کو تیار ہی نہ ہوں اور لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی کی طرف چل پڑیں. تو پھر جو ہمارے معاشرے میں اخوت، رواداری کا ایک تصور تھا، انسانیت، بھائی چارے کا، وہ ختم ہو جائے گا. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، بہترین قوم ہونے کا، تو سارا دعویٰ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام تو انسانیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، حقوق العباد کو زیادہ اہمیت دیتا ہے حقوق اللہ سے. تو اگر ہم نے انسانوں کا دل دکھایا، ان کی تضحیق کی، تو وہ معافی تو ہمیں خدا کی طرف سے بھی نہیں ملے گی، اس انسان سے ہی ملے گی. تو اس انسان سے شاید ہم کبھی ملے ہی نہ ہوں، کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ان سے بات کرنی ہے. تو پھر یہ تو آپ کے کھانے میں رہ جائے گا. اس لیے کوشش کریں، خصوصاً جو ہماری نئی نسل ہے، کہ فتوے نہ دیں، الزامات نہ لگائیں. آپ پہ ہماری آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں.
تو پاکستان کے مستقبل کو روشن ہونا چاہیے. روشن تبھی ہوتا ہے جب یہاں سے روشن ہو گیا. آپ کی سوچ کا آئینہ، آپ کی نظر کا آئینہ وسعت ہو، اس میں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ہم سب ایک ہی ہیں. کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، مسلم لیگ نون میں ہے، تحریک انصاف میں ہے، جماعت اسلامی میں ہے، ایم کیو ایم میں ہے، باقی بھی جتنی بھی بلوچستان کی ہیں، کے پی کے کی، اور مختلف جو اور جماعتیں ہیں، اے این پی ہے. یہ سارے ہم ایک گھر کے افراد کی طرح ہیں، کیونکہ ان سب کا مقصد تو پاکستان کی بقا، پاکستان کی فلاح ہے. تو یہ بہن بھائیوں کی طرح ہیں. ہم سب ہمارے اپنے لوگ ہیں. کوئی باہر سے نہیں آیا، کوئی انڈیا اور اسرائیل سے نہیں بندہ آیا، یہاں کے لوگ ہیں. تو ان لوگوں سے ہمیں نفرت کا جو پیمانہ ہے وہ اس کو اتنا لبریز نہیں کرنا چاہیے، اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ ہماری اپنی معافی مشکل ہو جائے. سوچیے گا ضرور. بہت شکریہ.